السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد عقیل سیفی 0302662075۔ ہماری آج کی دوا ہے میگنیشیا میور۔ میگنیشیا میور کی ڈرگ پکچر مجھے سمجھ نہیں آئی میں کیا ڈرگ پکچر میں بیان کروں، اس لیے میں نے آج اس کو سکپ کر دیا ہے۔ میگنیشیا میور کے مزاج پر بات کروں گا۔ میگنیشیا میور کا مزاج نیٹرم میور سے بہت زیادہ ملتا ہے۔ میگنیشیا میور کا مزاج بہت حساس، ہسٹیریائی مزاج، اپنی سوچ میں مگن رہنے والے لوگ، اپنے خیالات میں امن پسند لوگ، ایسے لوگ جو دوسروں کے جذبات کا خیال کرتے ہیں، جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے اس وجہ سے کسی سے لڑنا نہیں چاہتے، جھگڑنا نہیں چاہتے، کسی سے مقابلہ بازی نہیں کرنا چاہتے۔ ان چیزوں کو وہ ناپسند کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی مجبور ہوں تو کر بھی لیتے ہیں، لڑائی جھگڑا بھی کر لیتے ہیں، لیکن دوسروں کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے وہ کسی کو تنگ نہیں کرتے، ٹیز نہیں کرتے، کسی کی دل آزاری نہیں کرتے، اور خوش رہنا چاہتے ہیں اور دوسروں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسے لوگ نیٹرم میور کا مزاج بھی اس سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اس کی ایک مثال دوں گا کہ میگنیشیا میور کا اگر مزاج کا مالک ہوگا انسان تو وہ اپنے ملازم کے ساتھ سختی نہیں کرے گا۔ اگر اس کا ملازم کام کر رہا ہے اور غلط کر رہا ہے تو وہ اس کو وہاں پر جاڑے گا نہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرے گا، وہ خود سے وہ کام کرنا شروع کر دے گا۔ اگر اس کا ملازم غلط کام کر رہا ہے تو وہ اس کو خود سے کرنا شروع کر دے گا اور مناسب موقع پر اس کو سمجھائے گا کہ اس کام کو اس طریقے سے کرتے ہیں، نہ کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ شروع ہو جائے، مارداڑ شروع ہو جائے، اس کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح ہونا شروع ہو جائے۔ اس طرح کی حرکات میگنیشیا میور نہیں کرتا۔ یہ میگنیشیا میور کا مزاج ہے، یعنی دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے والے حساس لوگ، سینسٹیو لوگ۔ میگنیشیا میور کی خاص علامات میں سب سے پہلے تو سر درد ہے۔ سر درد کو کس کر باندھنے سے آرام ملتا ہے۔ سر درد کو کس کر باندھنے سے آرام، نیٹرم میور کی طرح بھی اور برایونیا کی طرح بھی۔ نیٹرم میور برایونیا کی مضمن ہے اور میگنیشیا میور نیٹرم میور سے ملتی ہے۔ جگر کی سوزش کی دوا ہے، جگر کے بڑھنے کی دوا ہے، اور میگنیشیا میور کو نیند سے سکون نہیں ملتا، نیند پوری کرنے کے باوجود بھی اس کی طبیعت فریش نہیں ہوتی۔ اور ایک اس کی چند علامات ہیں، بہت خاص چیزیں ہیں، وہ میں بیان کرتا ہوں کہ ایک تو لیٹنے سے تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے۔ تکلیفات میں اضافہ چند چیزوں سے ہوتا ہے: لیٹنے سے تکلیفات میں اضافہ ہونا، نمک سے تکلیف میں اضافہ ہونا، نہانے سے تکلیف میں اضافہ ہونا، اور سردی سے تکلیف میں اضافہ ہونا۔ یہ چار چیزیں اس کی تکلیفات کو بڑھا دیتی ہیں۔ اور دودھ کی خواہش ہوتی ہے لیکن دودھ پینے سے بھی تکلیف ہونا، دودھ ہضم نہیں ہوتا، لوز موشن لگ جاتے ہیں یا الٹی کیا آ جاتی ہے۔ اور سردی سے اسے سردی بہت لگتی ہے، کچھ سرد مزاج بھی ہوتا ہے یہ میگنیشیا میور، لیکن اس کے پاؤں گرم رہتے ہیں اور وہ پاؤں کو بستر سے باہر نکالتا ہے، لیکن پاؤں کے اندر میڈورینم کی طرح جلن نہیں ہے، پاؤں کی گرمی ہے، باقی جسم سرد ہوگا لیکن پاؤں گرم ہوں گے، اور پاؤں کو وہ بستر سے باہر نکالے گا، گرم ہونے کی وجہ سے ان کو ٹھنڈک پہنچائے گا۔ اور اب جو میں چیزیں ان کی بیان کروں گا علامات، وہ دو علامات بہت خاص ہیں۔ ایک، عورتوں میں حیض کا بار بار آنا اور صرف رات کو آنا اور صرف لیٹنے کی حالت میں آنا یا بیٹھنے کی حالت میں ہو، یعنی جو ڈیٹ ہے عورتوں کی وہ دن کو نہیں آتی، صرف رات کو آتی ہے، دن کو بالکل نہیں آتی، اور رات کو بھی بیٹھنے کی حالت میں یا زیادہ لیٹنے کی حالت میں، چلتے پھرتے بھی ڈیٹ نہیں آتی۔
یہ ایک بڑی عجیب سی علامت ہے میگنیشیا میور میں. اور دوسری جو علامت ہے وہ ہے قبض. یعنی میگنیشیا میور کے اندر قبض ہوگی، اور قبض ایسی کہ پخانہ مینگنیوں کی طرح کا پخانہ، جو پارٹ میں واش روم میں گرتے ہی بھر جائے. مینگنیوں کی طرح کا سخت پخانہ جو گرتے ہی بھر جائے، بربرا ہو جائے، ٹوٹ جائے. یہ دو علامات بھی جو ہیں، ایک ڈیٹ کی علامات، حیض کی علامت جو ہے، اور دوسرا قبض کی علامت. یہ پیشنٹ جب آتا ہے تو یہ دو چیزیں اکثر ہی وہ بیان کرتا ہے، کیونکہ وہ آتا ہی قبض کے لیے ہے. اور ایک اور بہت خاص علامت ہے کہ دائیں طرف لیٹ نہیں سکتا. جگر کی سوزش کی وجہ سے دائیں طرف لیٹ نہیں سکتا، اور یہ اس کی ساری علامات جگر کی وجہ سے ہوتی ہیں. آگے میں کلینکل پریکٹس میں اس چیز کا ذکر کرتا ہوں. میگنیشیا میور حقیقت میں جگر کی دوا ہے، جگر کی سوزش کی دوا ہے، جگر کے بڑھنے کی دوا ہے. جب جگر اپنے سائز سے بڑھ جائے، خصوصاً دایاں لوب، جگر کے دو لوب ہیں، ایک دایاں لوب اور ایک بایاں لوب، دو حصے ہیں. دایاں لوب کے بڑھنے کی دوا ہے، اور سختی کی دوا ہے، سوزش کی دوا ہے. اور اس سختی اور سوزش کی وجہ سے، بڑھنے کی وجہ سے مریض کو قبض رہتی ہے. ڈیٹ کی پرابلم بھی اسی وجہ سے ہے، اور جو باقی جو علامات بتائیں وہ بھی جگر کی ہی وجہ سے یہ علامات ہیں، سر درد، باقی ساری علامات. اور جو اوپر بھی ایک چیز بتائی کہ یہ نیٹرمیور سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیٹرمیور سے اس کی علامات بہت زیادہ ملتی ہیں. اور ہمارے بہت سارے دوست جو ہیں وہ، جس طرح میں باقی اکثر یہ فرق بیان کرتا ہوں کہ اس کی جگہ نیٹرمیور دے دیتے ہیں. کیوں؟ میور کا لفظ جہاں آئے آپ نے یہ ذہن نشین رکھنا ہے، جہاں پر جو ادویات، جن ادویات کے ساتھ میور لگا ہے، میگنیشیا میور ہے، نیٹرم میور ہے، کالی میور ہے، ان کے اندر قبض ہوگی. کالی میور کے اندر بعض دفعہ اسہال بھی ہوں گے، لیکن زیادہ تر جہاں میور کا لفظ آئے، جو جن ادویات کے ساتھ میور لگتا ہے، وہ ادویات ان کے اندر قبض ہوگی، اور قبض بھی مینگنیوں کی طرح کی قبض ہوگی. یہ ایک بہت خاص یاد رکھنے والی بات ہے کہ جہاں پر میور کا لفظ آئے، جن ادویات کے ساتھ میور ہے، وہاں پر مینگنیوں والی قبض ہوگی. بہت سارے ڈاکٹرز اس کو نیٹرمیور کے ساتھ بھی یوز کرتے ہیں، اور میں خود بھی جب اس طرح کا کوئی مریض آئے، اس کا پخانے کا اس طرح سے مسئلہ ہو، تو میں نیٹرمیور کے ساتھ ہی اس کو یوز کرتا ہوں اکثر. میگنیشیا میور کا ایک بہت ہی عجیب اور ایک ناکام کیس بیان کرتا ہوں. تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے کہ میری بڑی بہن، میری سسٹر، وہ اسکول ٹیچر ہیں. ان کی کولیگ نے ان سے بات کی کہ مجھے جو ڈیٹ آتی ہے وہ ایک تو صرف رات کو آتی ہے، دن کو نہیں آتی، اور صرف لیٹنے کی حالت میں بلیڈنگ ہوتی ہے، چلتے پھرتے ہوئے بھی بلیڈنگ نہیں ہوتی. یہ ایک بڑی عجیب سی بات تھی اس کے لیے بھی. دوسری وہ اس نے کسی کو بھی بتائی ہوگی، بڑی عجیب سی بات تھی. اس نے یہ علامت بتائی، چونکہ میری بہن جانتی تھیں کہ ہومیوپیتھک میں عجیب و غریب علامات کا علاج ہے. اس نے کہا میں اپنے بھائی سے یہ بات شیئر کروں گی، میرا بھائی ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہے، اگر وہ آپ کے لیے کوئی ہیلپ کر سکتا ہو یا دوائی. اس نے مجھ سے یہ شیئر کی بات کہ اس طرح میری کولیگ ہے، اس کو صرف رات کو ہی اور لیٹنے کی حالت میں ڈیٹ آتی ہے، بلیڈنگ ہوتی ہے، تو اس کی اگر کوئی دوائی ہے تو بتاؤ. جب میں نے اس علامت کو مٹیریا میں دیکھا تو دوائی نکلی میگنیشیا میور. جب میں نے میگنیشیا میور کی باقی علامات دیکھیں تو میں نے اس کی 3 علامات مزید دیکھیں. ایک تو وہ دائیں طرف سو نہیں سکتی، اور دوسرا اس کا پخانہ بیڑ کی مینگنیوں کی طرح کا ہے، اور تیسری جو چیز تھی کہ پخانہ گرتے ہی بربرا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ٹوٹ جاتا ہے. تو میں نے اپنی سسٹر سے کہا کہ اس سے پوچھو کوئی مزید علامات بتائے
جی کوئی مزید علامات نہیں ہیں، بس یہی ایک علامت ہے، اس پر دوائی بتائیں۔ تو میں نے کنفرم کرنے کے لیے میں نے اپنی بہن کو کہا کہ آپ اس سے پوچھیں کہ کیا آپ کے پاس آپ کے اندر یہ 3 علامات ہیں کہ آپ کو شدید قبض ہے اور پخانہ جو ہے وہ بیٹ کی مینگنیوں کی طرح کا ہے اور وہ بھر جاتا ہے اور آپ دائیں طرف نہیں سو سکتی۔ جب یہ میری بہن نے اس کو یہ 3 باتیں بتائیں کہ کیا تمہارے اندر یہ 3-4 چیزیں ہیں، تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا تمہیں تمہارے بھائی کو کس طرح پتا یہ ان چیزوں کا؟ میں نے زندگی میں آج تک اپنی ماں کو یہ چیز نہیں بتائی کہ مجھے اس قدر شدید قبض ہے اور پخانہ کس طرح کا آتا ہے، تمہارے بھائی کو کس طرح پتا؟ تمہارا بھائی جادوگر ہے اور تمہارے بھائی کے پاس جنات ہیں جنہوں نے اس چیز کا پتہ لگایا ہے۔ میں نے دوائی یوز نہیں کرنی، تمہارا بھائی ڈاکٹر نہیں ہے، جنات ہیں۔ میری سسٹر نے اس کو کہا کہ بات اس طرح سے نہیں ہے، یہ چیزیں، یہ علامات ہیں، کتابوں میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ میں نے اس کو کہا اس کو کتابوں میں چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے اس کو بتایا، اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ایگری نہیں ہوئی اور اس نے کہا نہیں میں نے دوائی یوز نہیں کرنی، آپ کا بھائی جادوگر ہے۔ تو یہ ایک ناکام کیس تھا، اور اس سے پہلے یا اس کے بعد مجھے کبھی کسی نے اس طرح سے نہیں کہا، کیونکہ جب مریض ہمارے پاس آتا ہے تو بعض دفعہ اس کی ایک علامت سے ہم اس کی باقی پوری باڈی کا بھی پتہ ہمیں چل جاتا ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، کیا سوچتا ہے۔ اگر وہ نیٹرمیور ہوگا یا وہ ایپس ہوگا یا وہ سلیشیا ہوگا یا وہ جس بھی مزاج کا اسٹافی ہوگا انسان ہوگا، تو ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے مزاج کے ذریعے، ڈرگ پکچر کے ذریعے، یا اس کی ایک چند علامات کے ذریعے۔ جب اس کی دوائی سلیکٹ ہوتی ہے تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ساتھ باقی کون کون سے معاملات ہیں۔ لیکن جب یہ میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اس کے بعد پھر میں محتاط ہو گیا کہ مریض جو بتائے، اگر ہمیں پتہ چل بھی گیا ہے اس کے ذاتی زندگی کے بارے میں کہ وہ کس طرح کا ہے، وہ کیا سوچتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ نیک ہے، بدکار ہے، کیا ہے، تو ہمیں اس کو مزید بتانا نہیں چاہیے۔ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا ہے، لیکن ہمیں اس کی باقی علامات نہیں بتانی چاہیے، کہیں وہ کنفیوز نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے کہ ڈاکٹر میرے بارے میں اتنی باتیں کیسے جانتا ہے، میں نے تو صرف چند بتائی ہیں۔ تو لہٰذا یہ ایک ناکام کیس تھا۔ لیکن اس کے علاوہ میگنیشیا میور کو میں 30 اور 200 میں یوز کرتا ہوں، موسٹلی 200 میں یوز کرتا ہوں، اور اکثر نیٹرم میور کے ساتھ یوز کرتا ہوں قبض کی حالتوں میں۔ اور اس طرح کا اگر کوئی پخانہ آئے یا اس طرح کی کوئی ڈیٹ پرابلم ہو تو میں یہ یوز کرتا ہوں اور اچھے رزلٹس ملتے ہیں۔ لیکن یہ ایک یادگار ناکام کیس، اس نے میڈیسن بھی یوز نہیں کی اور مجھے جادوگر بنا دیا۔